دو روز قبل بلوچستان کی 3 پارٹیوں کے خاص لوگوں کو مقتدرہ کی جانب سے اسلام آباد بلایا گیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کی خاص اور چہیتی باپ پارٹی۔ ہاں، وزیر اعلیٰ سے ریلیٹڈ ضرور بات ہوئی، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات اس کو نکالنے کے حوالے سے نہیں ہوئی، الٹا اس کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے ہوئی۔ اس میں کہا گیا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے، باقیوں میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سٹینڈ ہو۔ صرف سوشل میڈیا پہ بیان داغ دینا یا اسمبلی میں کوئی چھوٹی موٹی تقریر کر دینا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اب کہ سڑک نہیں بنا دی تو یہ ہوا، نوکری نہیں مل گئی تو یہ چلا گیا، پسماندہ ہے تو یہ چلا گیا۔ تو جو وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اسی کی ہی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ بلوچستان میں حالات کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ لگتا ہے کہ وزارت داخلہ ہی چلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نیچے کوئی امیدوار ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میٹنگ میں جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ علی مدد جتک صاحب بن رہے ہیں، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، اس کا مطلب ہے وہ نہیں بنیں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کابینہ میں ظہور بلیدی صاحب جو خود عسکریت پسند تنظیموں کے افیکٹی ہیں، یہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اس کا گھرانہ، پھر اس کے کزن شہید ہوئے ہیں انہی عسکریت پسند تنظیموں سے، تو اس سے زیادہ افیکٹی اور اس سے زیادہ مسئلے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بلیدہ سے تعلق ہے، اور منسٹر بھی فائنانس کا بننا ہوتا ہے، منسٹر بھی پی این ڈی کا بننا ہوتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں آپ وزیر اعلیٰ بنو، لیکن بھائی آؤ فیس تو کرو یار۔ مطلب آپ لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ لینے کو تیار نہیں ہو۔ اب مین بات پہ آتے ہیں کہ یہ تھا کہ بھائی اپنے حلقوں میں جاؤ، جلسے جلوس کرو، لوگوں کو انگیج کرو، ایسے نہیں ہوگا۔ آج جس طرح وہ کھل کر آ رہے ہیں آپ بھی کھل کر آؤ، وہ کھل کر آ رہے ہیں شاہراہوں پر، آپ کھل کر آؤ عوام میں، وہ کھل کر کام کر رہے ہیں، آپ بھی آؤ کھل کر کام کرو، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، باقی پروجیکٹ۔ وہ کوئی بیان دیتے ہیں، آپ کا بیان یہ ان سے زیادہ سٹرونگ ہو، لوجیکل ہو، آپ ان کو کاؤنٹر کریں۔ کیا یہ کرنے کی یہ جسارت کریں گے، یا پھر بس کہ یہ ایک دو تین لوگ ہیں یہ بولتے رہیں، ہم بس ایک ٹویٹ کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج سے غالباً 2 روز قبل بلوچستان کی 3 پارٹیوں کے خاص لوگوں کو مقتدرہ کی جانب سے اسلام آباد بلایا گیا۔ یہ 3 پارٹیاں کون سی تھیں؟ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مقتدر حلقوں کی خاص اور چہیتی باپ پارٹی۔ اگر میں تھوڑا سا اس پہ وہ کروں تو یہ کون ان پارٹیوں کے بھی تمام لوگوں کو نہیں بلایا گیا، خاص لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ اگر پیپلز پارٹی سے ہم بات کریں تو اس میں میر ظہور بلیدی صاحب جو پی این ڈی کے منسٹر ہیں، اور اصغر رند صاحب جو پیپلز پارٹی سے ہیں، اور انرجی میں جو نون لیگ کی منسٹری ہے لیکن دی پیپلز پارٹی والوں کو ہوئی ہے، اور اسی پر وہ اور داؤد جان جو ہے نا مزے کر رہے ہیں۔ تیسرا معتبر حاجی دی گریٹ برکت رند صاحب وہ تھے، اور مینا مجید صاحبہ پیپلز پارٹی سے مشیر کھیل اور امور نوجوان تھیں، یہ تھے، اور سینیٹر اور ایم این ایز کو بھی بلایا گیا تھا۔ تو نون لیگ سے آپ کو اگر بتائیں تو زرق مندوخیل جو وزارت لینے میں پیش ہیں، اور ان کے پارلیمانی لیڈر جن کو انو بھائی جیسے لوگوں نے لارا لگایا ہوا ہے کہ آپ کو اگر ایسی کوئی ٹینیور وائز کچھ حساب کتاب ہوتا ہے تو آپ کو وزیر اعلیٰ بنوائیں گے، سلیم کھوسہ صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ سے ایم این اے جام کمال صاحب تھے، باپ پارٹی کے سینیٹر دنیش کمار صاحب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کوئی اور نام اگر میں بھول رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے 2 گورگیج، ایک گورگیج جو عبید کے والد صاحب ہیں وہ تھے، ایک جو سمد کے والد صاحب ہیں سینیٹر عمر گورگیج صاحب وہ تھے، سمد گورگیج بھی تھے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مین کانٹیکسٹ پر. یہ جو ملاقات تھی، ان کی جو ملاقات ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ یوں سمجھیں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اچھا، یہ جب میں نے بریکنگ دی تو پھر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے یا کوئی بہت بڑی، اب ظاہری بات ہے مقتدرہ کی جانب سے پیغام آئے تو بڑے ہی فیصلے ہونے ہوتے ہیں، تو ایسا کچھ ہو رہا ہے یا وزیر اعلیٰ کی ایسی کوئی بڑی افواہ ہے. تو بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، وزیر اعلیٰ سے ریلیٹڈ ضرور بات ہوئی، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات اس کو نکالنے کے حوالے سے نہیں ہوئی، الٹا اس کو سٹرونگ کرنے کے حوالے سے ہوئی. اس میں کہا گیا کہ جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس نے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے، باقیوں میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ سٹینڈ ہو. صرف سوشل میڈیا پہ بیان داغ دینا یا اسمبلی میں کوئی چھوٹی موٹی تقریر کر دینا، اس سے کام نہیں چلے گا. اگر آئے ہو جیسے تیسے آئے ہو، 100 ووٹ والے نہیں، جیسے تیسے اب پہنچ گئے ہو، وزیر بن گئے ہو، تو نہیں بھائی. اربوں چھاپنے میں مزہ آتا ہے، عوام میں جانے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. اربوں کے پروجیکٹ تو لینے میں تو آپ لوگ بڑے دلچسپی ہوتی ہے، آپ کو جلسے جلوس کرنے میں آپ کو کوئی مزہ نہیں آتا. ادھر آپ جو ہے نا سائیڈ لائن ہوتے ہو. اس پہ اگر ہم دیکھیں تو جو سٹینڈ سب سے پہلے اگر باپ پارٹی کے پرنس عمر کی بات کریں، ایم پی اے کے اس نے شمولیت کی تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ ہے، سڑکیں نہیں ہیں، حالات یہ ہیں وہ ہیں، لوگ جو ہے نا ابتدائی چیزوں کو ترس رہے ہیں، اس وجہ سے بھی حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ. اب اگر دیکھا جائے تو ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ بھائی آج اگر بی ایل اے بی ایل ایف بنی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ پسماندگی بھی ہے. ایک نیریٹو یہ ہے. دوسرے نیریٹو ہے نہیں کہ اگر پسماندگی دوسرے صوبوں میں ہے وہاں یہ چیز کیوں نہیں ہے. ایک بیانیہ تو وہ ہے بنا رہے ہیں نا، ایک بیانیہ یہ ہے، ایک وہ بیانیہ ہے. اچھا، تیسرا جو بیانیہ ہے جو بی ایل ایف کا، ان کا یہ ہے کہ ریاست نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے 1948 سے لے کے آج تک ہمیں کالونی کی طرز پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اسی پر جو دوسرا اسٹیٹ نیریٹو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قبضہ نہیں کیا گیا. قبضہ کیا گیا ہوتا تو کیا جو بلوچستان پاکستان میں شامل ہوا تھا تو اس کے کتنے سال تک خان افقلات اس کے ہیڈ رہے بلوچستان کے. تو اگر یہ انسرجنسی ہوتی تو وہ تو پھر شامل ہی نہ ہوتی، یا اگر شامل نہ ہوتے، ان کی وش نہ ہوتی، تو وہ عہدہ لیتے پورے بلوچستان کو، انہی کے کنٹرول میں دیا ہوا تھا، تو وہی تھے وفاق کے بلوچستان کو چلانے والے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر خان افقلات یہاں پہ تھے ریاست کے، تو دوسرا جو اس کا بھائی ہے جو غالباً مکران کو کور کر رہا تھا، آغا کریم، تو اس نے بغاوت کیوں کی؟ تو پھر سے اسٹیٹ نیریٹو آتا ہے کہ بھائی ماتحت کون تھا، بھائی تھا یا خان افقلات خود تھا؟ تو بھائی تھا. جب ہیڈ فیصلہ کر لیتا ہے تو نیچے والے بے شک ادھر ادھر کریں تو وہ چیز اس طرح میٹر نہیں کرتی. یہ دو تین نیریٹو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو معقول لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی درمیانی رستہ نکلے، وہ یہ جواز بھی دیتے ہیں چیزوں کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چیزیں کچھ صاف شفاف الیکشن ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یہ 2-3 نیریٹو ساتھ ساتھ ہی بلوچستان میں چل رہے ہیں. اب جو بلایا گیا تھا ان کا نیریٹو بھی یہی تھا کہ یہ درمیانی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب کہ سڑک نہیں بنا دی تو یہ ہوا، نوکری نہیں مل گئی تو یہ چلا گیا، پسماندہ ہے تو یہ چلا گیا. تو جو وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اسی کی ہی ہاں میں ہاں ملانی ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ میں آئی ایس پی آر بھی شامل تھے اور ان کی ایک تصویر بھی آئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی. یہ جو میٹنگ تھی یہ تقریباً 4 گھنٹے رہی، 6 سے لے کے 10 بجے تک رات کی رہی، اور ان لوگوں سے اور بڑی فرینڈلی بھی رہی. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکشن دی گئی، پوچھا گیا کہ ہاں آپ اپنا انپٹ دے دیں.
تو اس میٹنگ میں مطلب ڈی جی آئی ایس پی آر، انٹیلیجنس کے لوگ، باقی لوگ، سیاسی لوگ، تو یہ ایک بڑے لیول کی میٹنگ تھی، اور اس میں جن جن کی آراء کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہاں کاؤنٹ ہونی چاہیے، اس کو اچھا پوائنٹ ہے، تو وہ نوٹ بھی کر رہے تھے جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یار موجودہ کابینہ میں اگر ہم دیکھیں، وزیر داخلہ یوں سمجھو فیس ہے، بلوچستان انسرجنسی کے فیس سے گزر رہا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ ہر وقت نہیں جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ ہر چیز کو، ایک تو پھر ایسا جذباتی وزیر اعلیٰ ہو جو مطلب اس کی جو ہے نا ہماری صحافت میں بیٹ دی جاتی ہے کہ بھائی اس نے کرائم رپورٹ کرنا ہے، اس کی ہیلتھ بیٹ ہے، اس کی جو ہے نا پولیٹیکل بیٹ ہے، ہر ایک کی۔ اب وزیر اعلیٰ نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بلوچستان میں حالات کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ لگتا ہے کہ وزارت داخلہ ہی چلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نیچے کوئی امیدوار ہی نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس میٹنگ میں جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ علی مدد جتک صاحب بن رہے ہیں، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، اس کا مطلب ہے وہ نہیں بنیں گے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور اس میں ہاں دو اور لوگوں کو بھی بلایا گیا جس کو ریاست سمجھتی ہے کہ شاید وہ ان کا نیریٹو بہتر طریقے سے چلا پائیں، جس میں شاہد رین صاحب ہیں اور بابر یوسف زئی صاحب ہیں، تو یہ بھی بلائے گئے تھے۔ اس میں اب چیزیں آ گئیں کہ یہ والا نیریٹو یا وہ والا نیریٹو۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کابینہ میں ظہور بلیدی صاحب جو خود عسکریت پسند تنظیموں کے ایفیکٹی ہیں، یہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں، اس کا گھرانہ، جب سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھا اور ان کے بھائی کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو اس نے کوئی سپیچ بھی کی اور کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں تو مزید میں اس پر کچھ وہ کروں، تو ظہور بلیدی صاحب نے خود منع فرمایا، کہا یہی جاتا ہے۔ پھر اس کے کزن شہید ہوئے ہیں انہی عسکریت پسند تنظیموں سے، تو اس سے زیادہ ایفیکٹی اور اس سے زیادہ مسئلے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بلیدہ سے تعلق ہے، جیسے تیسے ووٹ پتہ نہیں کتنا لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، آ رہا ہے، اور منسٹر بھی فائنانس کا بننا ہوتا ہے، منسٹر بھی پی این ڈی کا بننا ہوتا ہے، یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں آپ وزیر اعلیٰ بنو، لیکن بھائی آؤ فیس تو کرو یار۔ مطلب آپ لوگ اتنا کچھ ہونے کے باوجود وزارت داخلہ لینے کو تیار نہیں ہو۔ اب ہم جب اتنی سینسٹیو چیزوں کو چھیڑتے ہیں تو ہمیں تو نہ ہم اس طرح نوازے جاتے ہیں، نہ ہمارے کوئی سٹیک ہیں، ہم انٹیلیجنس والوں کے بھی ہٹ لسٹ پر ہیں، عسکریت پسندوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں، وہ چاہے مذہبی ہوں، چاہے قومیت کے نام پہ لڑ رہے ہوں یا کسی پر۔ وجہ کیا ہے کہ یار کرنا ہے، اپنے کام سے مخلص ہونا ہے، کم سے کم عوام کو لگے کہ یار جس کے جو ذمہ کام ہے وہ اپنا تھوڑا بہت کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اب ظہور بلیدی صاحب سے اچھا کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں خدا ان کو بہت لمبی عمر دے، ہم چاہتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن یار کچھ تو آپ اپنا وہ کرو۔ اب سرفراز بگٹی سے اب جیسے تیسے وہ آ گیا، لیکن یہ تو ہے نا کہ فرنٹ لائن پر تو ہے، ڈینجر میں تو ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سرفراز بگٹی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، نہ ہٹنے دیا جائے گا۔ ہاں بھائی اس نیریٹو کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے ہو تو اب آپ کو پروو بھی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میر ظہور بلیدی صاحب اگر آئے ہیں تو ان کو پروو کرنا ہوگا۔ یہ پی این ڈی کے ساتھ وزارت داخلہ کیوں نہیں چلاتے؟ دے دو۔ اگر میر شعیب نوشیروانی صاحب فائنانس کے ساتھ مائنز اور منرلز چلا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چلا سکتا؟ وجہ کیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں۔ پراپر پاکستان اور پراپر بلوچستان جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کا جو وزیر لگایا جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس سینیریو میں یہ جو ہم پہ وزیر لگایا جا رہا ہے، یہ کیا میسیج دیا جا رہا ہے؟ تو کم سے کم جس نے آنا ہے، حکومت کو پریزنٹ کرنا ہے، وہ اس لیول پہ پریزنٹ کرے کہ پتہ چلے کہ حکومت کہنا کیا چاہ رہی ہے، حکومت کا موقف کیا ہے، عسکریت پسندوں کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھوڑی تلخ ہیں، اس وجہ سے لوگ اس حد تک پہنچے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ تو اس پہ میر ظہور بلیدی صاحب بہتر بتائیں گے یا میر علی مدد جتک صاحب بہتر بتائیں گے؟ یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہو۔ تو اس لیے
جتک صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا دینی ہے تو کوئی دے دو بھائی، لوکل گورنمنٹ ٹائپ کی، کوئی فورسٹ ٹائپ کی، کوئی اور ایسی دے دو. اب ہوم منسٹری آپ زیادتی کرو گے اس کے ساتھ بھی، صوبے کے ساتھ بھی، اور لوگوں، میں کہہ نہیں رہا، لوگ بڑا پرکھتے ہیں اس چیز کو. اور یاد رکھو کرپشن دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی صورت میں ہے. کرپشن تو ایک ایشو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ایشو ہے نااہل لوگوں کو، اور جن لوگوں کا کیلیپر نہ ہو ان کو وہ عہدہ دینا اور اس پر بٹھانا. اور بلوچستان کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے نااہل لوگوں کو، 100 ووٹ نہ لینے والوں کو وزیر مشیر بنا دیا. تو یہ چیزیں دیکھی جائیں. اس میں ظہور بلیدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بڑے لیول پہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بلوچوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ براوی پرسپیکٹیو، بلوچی پرسپیکٹیو، مطلب بلوچی بولنے والوں کو آپ وہ کر دیتے ہو، دوسری سائڈ پہ ان کو الگ نہ کرو، اس سے مزید تلخیاں بڑھتی ہیں، یہ وہ. تو کہتے ہیں واقفان حال کہ بھائی مقتدرہ کو تھوڑی وہ بھی گزری کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور عوام کو کیسے سمجھانا ہے. آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ ہمیں اس طرح ڈکٹیٹ کرو. آپ کو جو 5 سال میں کتنی دفعہ بلیدہ جاتے ہو، لیکن پھر بھی بار بار جو یہاں پہ پہنچ رہے ہو اسمبلیوں میں اور پسندیدہ وزارتیں لے رہے ہو، تو ڈونٹ ٹیچ اس. جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ ذرا کام کرو. یہ صرف ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا، کچھ پروو کرنا ہوگا آپ کو. تو مطلب جو وہ چاہ رہے تھے اس سے، تو یہ میں نے کہا نا پتلی گلی سے نکل گئے. پھر آتے ہیں بخت محمد کاکڑ صاحب، جس کو وزارت ہیلتھ دی ہوئی ہے اور فیس بنایا ہوا ہے کہ یہ صحت کے اس میں جو ہے نا بڑے کوئی انقلاب برپا کریں گے. خدا کرے کہ کوئی انقلاب برپا ہو یا نہ ہو، یہ پرائیویٹائزیشن کی جانب ہاسپٹل جائیں تو ہی بہتر ہے. کوئی وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، دوائیاں، یہ علاج، آئے روز کے مسئلے، اس کو اٹانومس لیول پہ لے جائیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ کا پھر سنا ہے بڑا ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ سرفراز بگٹی بھائی جیسے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں اگر مگر میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اسٹریٹ فارورڈ جانا چاہیے. ہمیں جو ہے نا کل کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت کوئی اگر نہیں جیت پاتا تو وہ چلا جائے بندوق لے لے اور چلا جائے کہ بھائی ہاں میں نے اسٹیٹ کے خلاف لڑنا ہے. میں نے کہا واہ بھائی واہ. تو اس کے ساتھ پھر جام کمال صاحب جو وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رہے ہیں آج کل تو وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو ہتھیار اٹھاتا ہے اس سے پھر ہتھیار کی زبان میں ہی بات کی جائے. مطلب تو کہنے کا یہی تھا ان کا کہ بھائی چلو ہتھیار کی اس میں تو بات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ کر کیا رہے ہو؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، ادھر جاتے نہیں ہو، ایسے تو کام نہیں چلے گا. پھر دنیش کمار تھا، پھر کیا بولتے ہیں مینا مجید صاحبہ تھی، انہوں نے بھی بولا. مینا مجید صاحب کا کیا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، وہی سرفراز بگٹی کی ہاں میں ہاں اور ہاں، بشیر زیب بھی ویسی ادھر ادھر. اس نے بھی جو مقتدرہ چاہ رہی تھی ویسا ہی سٹانس تھا اس کا بھی. تو اس کے بعد آئے معتبر حاجی رند صاحب، برکت رند صاحب. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری آدمی ہیں، سیاسی معاملات میں تو وہ 50,000 پہ بھی بڑا ادھر ادھر وہ کرتے ہیں، لیکن کاروباری آدمی اسے پتہ ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے. اور اس دن اسمبلی میں اسپیچ کر رہے تھے اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی یہ اچھا، اس پہ 2-3 حملے ہوئے ہیں برکت پہ. برکت رند صاحب 1-2 دن پہلے ہی گئے ہوئے تھے اسلام آباد. یہ اب پارلیمانی سیکرٹری برائے فشریز ہیں، لیکن یہ کوئی اگر وزیر نہیں بننا چاہتے تو یہ مشیر ضرور بننا چاہتے ہیں. اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ میں مشیر کم سے کم بنوں. اور ایسے یہ بھی الحمدللہ لپیٹتے ہیں نا ڈپارٹمنٹ کو. باقی تو ان کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے. میں ایک دفعہ ایک بیوروکریٹ کے ساتھ تھا تو وہ ہر وقت ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی گاڑیاں دو گاڑیاں دو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی
कहाँ से गाड़ियाँ दे भाई, इतनी हमारा इतना छोटा सा डिपार्टमेंट है, इसमें पहले ही इतनी आपको दी हुई है। अभी आप देखो है ये पार्लिमानी सेक्रेटरी को कोई गाड़ी अथराइज है, लेकिन नहीं, यहाँ वजीर अयाशियाँ हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा कारोबारी लोग, यार आप इनके कारोबार तो देखो, अरबपति लोग हैं ये अपने भतीजे इसके ठेकेदार हैं। अस्करियत पसंदों ने तो उनको बोला हुआ है भाई हमें नहीं पता, पीएसडीपी में मुबैना तौर पर बताया जाता है जो स्कीम है 25% हमें दो, हमें नहीं पता ये 8 साल चलेगी, हमें कितने साल चलेगी, 25% हमें चाहिए वरना उस काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इधर बड़ी बातें करते हैं लेकिन बड़े तल्ख है ऐसे ग्राउंड। मैं ये कहता हूँ कि यार इतनी कमाई की है, लेकिन कम से कम जो कुछ पहले कुछ आता नहीं है, जो आवाम के लिए कुछ आ रहा है लगने दो। हर जगह बस खुद पर ही नवाजिशें, तो ये लगे हुए थे। तो आजकल ये पिछले दिनों हाँ असम्बली में इन्होंने स्पीच की कि हाँ अस्करियत पसंदों के खिलाफ आप जाएं, ये करें वो करें। पुलिस के एक अफसर का नाम लिया कि वो गया और BLF या BLA या BLF जो भी था उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनका एक बंदा जख्मी किया। इनकी जो गाड़ी ले गए तो वो तो छोड़ गए, उल्टा इसने उनका भी सामान ये ले आए या गाड़ियां ले आए। ठीक है, अब जिस शख्स का अफसर का इन्होंने नाम लिया, दो बातें हैं, या तो इतने ये जो है ना सादे हैं कि इन्होंने नाम ले लिया उस अफसर का, या ये जान के लेना चाह रहे थे। ये इतने बड़े सियासी हैं कि ये उस अफसर से खुश नहीं है, जायज़ या नाजायज़ डिमांडें पूरी नहीं हो रही, तो उसकी ज़िंदगी को रिस्क में डाल दिया। इनको नहीं पता दूर दराज इलाके में जो ड्यूटी कर रहे हैं अफसरान हूँ या बेचारे एहलकार हूँ, FC हो, आर्मी हो, लेवीज तो अफजम हो गई है, पुलिस हो, इनको नहीं मालूम। और उसमें आप किसी एक शख्स को जो पुलिस का हो स्पेसिफिक को, कितनी कोई बेचारे के पास सिक्योरिटी होती है जो आपने उसको खुद, आप कितना अरसा बैठते हो अपने इलाके में हल्के में, आपने उसकी जिंदगी जो है ना रिस्क पर डाल दी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है किसी को स्पेसिफिक करना उस अंदाज में। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मुझे तो ये सियासी लोग हैं, बड़े तेज लोग होते हैं, उसको रिस्क पर डाला है इसने। खुदा रहम करे किसी इंसान की जो है ना, हमें किसी से जाती बुग़्ज़, अनाद या दुश्मनी भी हो, कम से कम उसकी ज़िंदगी को नहीं खतरे में डालना चाहिए। अब इनको क्या पता कि भाई नैरेटिव क्या है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या है। ठीक है, अब इन्होंने जो थी इन्होंने बता दिया। जाहिर बात है जिसका जो कैलिपर होगा वो उसने वही बोला। इसके साथ आया मामा गेला, आसिम कुर्द गेलू साहब, हम सब के फेवरेट। गेलू साहब ने तो फिर अपनी जाहिर बात है ऐसे तो नहीं पहुंचा। जब ये बातें हुई तो उसने कहा कि ये बोलान या इधर उधर जो ये अस्करियत पसंद, शिद्दत पसंद या दहशतगर्द, जो भी नाम दे लो, एक्टिव हैं, बड़ा जागीरदार है, इनको जो है ना पनाह देता है, खाने खिलाता है, फंडिंग करता है। तो ये है वो है, तो सबको पता है कि उसने किस तरफ निशानदेही की। लेकिन हमारी भी यही है ना कि हम किसी के साथ मुखालफत करें तो हर जगह ही उसकी मंजी ठोकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बहरहाल होती हैं मुखालफतें, लेकिन किसी को नाजायज़ किसी तरफ ना ले जाएं। ठीक है, हमें हाँ अगर कोई बंदा हकीकी तौर पे किसी दहशतगर्द तंजीम को, किसी दहशतगर्द ग्रोह को, किसी शिद्दत पसंद तंजीम को, किसी अस्करियत पसंद तंजीम को फैसिलिटेट कर रहा है, खुल कर वो करो। लेकिन अगर हमें ज़ाती मुखालफत हो किसी से और उसको हम किसी दूसरे उसमें वैसे डाल दें तो ये मुनासिब नहीं है। और यही चीज़ अगर कोई इसकी तरफ भी बोलेगा तो यही चीज़ होगी, उधर भी हम ऐसी मजम्मत करेंगे। तो कहा गया कि कौन है, तो उधर तो इसने नाम नहीं लिया। उसने कहा चलो आप हमें बाद में बता देना, बैठेंगे वगैरह वगैरह। तो ये सियासी लोग जो है ना ऐसे सीधे साधे दिखते हैं, बड़े उस्ताद होते हैं। लेकिन अब जो मुक़्तदर हल्के हैं वो भी पता उनको चल गया है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ये बातें हुई, लुबे लुबाब उनका यही था। अब हर एक का मैं वो करूं तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। अब मेन बात पे आते हैं कि ये था कि भाई अपने हलकों में जाओ, जलसे जुलूस करो, लोगों को अंगेज करो। ऐसे नहीं होगा कि आप क्वेटा में और इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, करोड़पति अरबपति बन रहे हो और
پیچھے جو ہے نا آئے روز BLF جو ہے نا آ رہی ہے، کبھی اس شہر میں آ رہی، کبھی اس شہر میں آ رہی ہے. اب سیکیورٹی کا مطلب ہے سیکیورٹی دینا یا وہ کرنا. اب گراؤنڈ میں آنا، لوگوں کو انگیج کرنا، یہ لوگ ان کی جانب نہ جائیں، یہ تو سیکیورٹی اداروں کا تو کام نہیں ہے نا. وہ چاہے پولیس ہو یا FC ہو یا آرمی ہو یا پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، اس کو تو انگیج تو پھر سیاسی لوگوں نے کرنا ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو یہی وہ کیا گیا کہ بھائی بس بہت ہو گیا. ڈو اور ڈائی. جس ریاست میں آپ اتنا کچھ کما رہے ہو، اتنی آسائشیں انجوائے کر رہے ہو، تو اس کے لیے تھوڑی بہت قربانی دینا بھی بنتی ہے. وہ قربانی آپ لوگوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لڑو، آپ لوگوں سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا وہ کرو. آپ سے سمپل یہ کہہ رہے ہیں اپنے حلقوں میں جاؤ، لوگوں کو سنو، لوگوں کے مسائل حل کرو. آپ لوگ AC DC اپنا لے جاتے ہو، DPO اپنا لے جاتے ہو، SP اپنا لے جاتے ہو، ٹھیک ہے، DIG اپنا لے کے جانا چاہتے ہو، اور حالات خراب ہی ہو رہے ہیں، بن نہیں رہے. تو جب کہتے ہیں مقتدر حلقوں پر الزام تھا کہ DC SP ان کی فرمائش پر ہو رہے تھے، تو ہم سمجھتے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ. تو جب سیاسی لوگ بھی اپنا فرمائشی پروگرام لے کے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ تو اپنا 100% نہیں صحیح تو کم سے کم 70-80% آپ لوگوں کو دینا ہوگا. تو اب اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی آج کل بڑے جا رہی ہیں، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، یہ وہ، تو یہ ہوگا آگے. اچھا اب یہ ہے، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ایز اے صحافت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، دیکھو جب آپ سپیس چھوڑتے ہو نا تو کوئی آتا ہے اس کو انگیج کرنے. کوئی سیاسی بندہ ہو، وہ بھی اگر اپنے حلقے میں نہیں جاتا تو کوئی نیچے والا آتا ہے، وہ کر دیتا ہے. اب اس میں یہ کہہ رہا تھا، یہ اتنے لوگ ہیں نا، نواب، سردار، باقی بھی جو مڈل کلاس آئے ہوئے ہیں. بادینی ہے انجینئر مجید بادینی، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے لوگوں میں، حالانکہ بلوچ آدمی ہے ادھر کیونکہ سندھی زیادہ چلتی ہے، سندھی میں ہر وقت بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو گلے لگا رہا ہے، اپنی گاڑیوں میں بٹھا رہا ہے، کسی کو 10,000 دے رہا ہے، ٹورنامنٹ کرا رہا ہے، لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے. ادھر لوگوں کو ہے کہ یار ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ ہے جو ہم میں سے ہے، کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی اتنا ایماندار یا اتنا پاک صاف ہے، جو کمیشن ہے، ظاہری بات ہے باقی حلقوں کا ہے، ادھر بھی وہی چل رہا ہے، ایسا نہیں. لیکن دیکھو اس نے انگیج کیا ہوا ہے، وہ بھی کم ریسورسز میں. اس کے حلقے کو اور باقی حلقوں کو کوئی اتنا فرق نہیں ہے کہ اس کو کوئی اتنے خربوں دیے ہوں، اربوں دیے ہوں، لیکن اس نے اسی چیز میں انگیج کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ بھائی جن لوگوں میں سے ووٹوں سے آپ یہاں تک آتے ہو، انہی لوگوں میں جانا، ان لوگوں کے مسائل سننا آپ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے. اور اگر ان لوگوں کے میں جانے سے آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی زندگی رسک ہے، وہ بیچارے جو وہاں گزارے ہیں ان کا رسک نہیں ہے، تو دو قربانی. اور ساتھ ساتھ جو رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں لگاؤ گے، پھر یہ ہوگا. ابھی میں یہ کہہ رہا تھا، اس میں اب شعیب نوشیروانی کا حلقہ جو سب سے زیادہ متاثر ہے، یا تو اسے بلایا نہیں ہے یا وہ گیا نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اہم شخصیت ہے، اگلی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں وہ بھی شامل ہے. لیکن وہ جہاں بھی میں نے سنا ہے مقتدرہ بلاتی ہے، وہ کوئی جاتا نہیں ہے، یا پھر وہ خود کو رسک پہ نہیں ڈالنا چاہتا، یا ان حالات میں وزارت اعلیٰ نہیں لینا چاہتا. تمام آج کے دور میں بلوچستان کی وزارت داخلہ کی طرح وزارت اعلیٰ لینا بھی بہت مشکل ہے، وہ دور گزر گیا. تو اب اس سے بھی لوگ اوائڈ ہی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قربانی دینی ہے، رسک تو لینا ہے، یا تو پھر سکون.com ہے، یا پھر قدوس کی طرح، یا پھر سامنا کرنا ہے. لیکن حل اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح مقتدرہ یا دوسرے چاہ رہے ہیں نا. کل بھی میں کہہ رہا تھا، پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ اس کو جو ہے نا BLF کو انڈیا پیسہ دے رہا ہے، پھر کہا اسرائیل دے رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے افغانستان میں ان کو سہولت کاری مل رہی ہے، پھر بعد میں بارڈر اس لیے بند کی گئے کہ پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے، اس کا پیسہ BLF کو جا رہا ہے. ابھی کل حمزہ شفقات صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو پوسٹ کی کاشت ہے نا، یہ جو نوشکی میں حملہ ہوا ہے، ان کی معاونت تھی.
تو لوگ کہہ رہے تھے یار بتا دو کہ ان کو معاونت ہو کہاں سے رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو ان کی اکانومی تو پھر پاکستان کی اکانومی سے بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس پر اگر میں کہوں کہ ان کو کہاں سے ہو رہی ہے تو آلموسٹ ان کو پیسوں کی کمی تو نہیں ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے، میں نے آپ کو اسی پروگرام میں بتایا کہ ایک عسکریت پسند تنظیم نے ایک معتبر حاجی کے ریلیٹو کو کہا اتنا پرسنٹیج آپ دو تو کام کرو گے، اور ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ اس کی ریلیز کتنی ہے، اس سال کتنی رکھی گئی، اتنی ٹینڈر کب ہے، ریلیز کب ہے، نو، وہ اسکیم آ گئی، if you will give us 25% then we will allow you to work, otherwise it would be very tough۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، تو پیسہ تو ظاہری بات ہے عسکریت پسند تنظیمیں ایسے ہی کماتی ہیں، ایکسٹورشن کی منی ایسے ہی آتی ہے، جس کا وہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ درمیان میں جو سیکیورٹی ادارے گئے تھے ان پر فائرنگ بھی ہوئی، شاید ایک دو بندے مارے بھی گئے پوسٹ کی کاشت پہ، تو اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لوگ ساتھ دیتے ہیں کہ بھائی وہ ابھی اس کا ٹائم ہے، تو وہ انگیج کیے رکھتے ہیں کہ یہ وہ نکل جائے اس کی فصل بعد میں۔ لیکن کیا یہ پوسٹ کی کاشت کا پیسہ صرف عسکریت پسندوں کو جاتا ہے؟ کیا جو سیاسی لوگ ہیں ان کو نہیں جا رہا؟ کون کون سے سیاسی لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہیں وہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ تو بھائی بات یہی ہے، جب تک رائٹ پرسن فار رائٹ جاب نہیں ہوگا، عوامی نمائندہ جس حلقے سے نہیں آیا ہوگا وہاں مسئلے ہوں گے۔ اب نوشٹی کتنا سینسٹیو ایریا تھا، بے شک وہ یار اب فی الحال جے یو آئی کا ہے، سب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اپنی وہ کرتے ہیں مقتدرہ کی ایک اس ہانک سے وہ نہیں آئیں گے ادھر، تو کیوں نہیں بلایا گیا؟ تو دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں ان کے لوگوں کو چاہے مخالف جماعت سے بھی ہے تو ان کو بلائیں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے، یہ جے یو آئی کا ہے، یہ بی این پی کا ہے، واٹس ایور اس کی جماعت ہے، لیکن ایسے موقعوں پر ان کو بلائیں۔ صرف یہی یہ نہ ہو کہ وہ ہو مخالف سخت ترین آواز کو بھی سنیں اور دیکھیں کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے، آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ ہاں بھائی یہ بتا رہے ہو اس کا کاؤنٹر تو یہ ہے، لیکن ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دینا، سننا بھی نہ جانا، وہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے اس پر عمل ہوتا ہے یا پھر ظہور بلیدی کی طرح پتلی گلی سے ہی نکلا جاتا ہے۔ اب میرے خیال میں انہوں نے وہ کر لیا ہے کہ آج جس طرح وہ کھل کر آ رہے ہیں آپ بھی کھل کر آؤ، وہ کھل کر آ رہے ہیں شاہراہوں پر، آپ کھل کر آؤ عوام میں، وہ کھل کر کام کر رہے ہیں، آپ بھی آؤ کھل کر کام کرو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، باقی پروجیکٹ، وہ کوئی بیان دیتے ہیں، آپ کا بیانیہ ان سے زیادہ سٹرونگ ہو، لوجیکل ہو، آپ ان کو کاؤنٹر کریں۔ کیا یہ کرنے کی یہ جسارت کریں گے، یا پھر بس کہ یہ ایک دو تین لوگ ہیں یہ بولتے رہیں، ہم بس ایک ٹویٹ کر دیں یا اسمبلی میں ایک سپیچ کر دیں، پھر کراچی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، سکون کریں، بس اس جنگ و جدل کے کاروبار میں ہم اور ہمارے خاندان تو ارب پتی بن جائیں، عوام بیچاری جو ہے نا دونوں سائیڈوں سے مار کھاتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔